اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات فصل دہم کے اندر تھی۔ مرحلہ اولا کی فصل دہم کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے جو مطالب بیان فرمائے ہیں ان کو متن سے اور خارج از متن توضیحات کے ساتھ ان کی طرف توجہ کی جا چکی ہے، لیکن ایک نقطہ جو یہاں پر رہ گیا تھا جس کو علامہ نے خود متن میں ذکر نہیں کیا بلکہ اس کو ایک حاشیے کے ذیل میں علامہ نے ذکر فرمایا ہے، اس کی جانب چونکہ وقت کم تھا لہٰذا اس کو ہم نہیں پڑھ سکے اور اس کے مطالب کو بھی بیان نہیں کر سکے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بعد ہم فصل 11 کے اندر وارد ہوں گے اور اس کے مطالب کی جانب توجہ کریں گے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مطلب جس کو ذکر کیا تھا کہ علیت وہ عدم کے اندر جاری نہیں ہے، یعنی عدم چاہے عدم مطلق ہو یا عدم مضاف اس کے اندر علیت جاری نہیں ہے۔ یہاں پر جب کہتے ہیں کہ عدم مضاف میں علیت جاری نہیں ہے تو ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے امور عدمی کو ایک دوسرے کے لیے علت قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے عدم العلت علت لعدم المعلول، یعنی علت کا نہ ہونا یہ معلول کے نہ ہونے کے لیے علت ہے۔ یا مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ بادل نہیں تھے، یعنی لم یکن الغیم فلم یکن مطرن، کہ چونکہ بادل نہیں تھے بس بارش بھی نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس طرح کے موارد مستشکل پیش کرتا ہے کہ یہاں پر علیت عدم میں جاری ہے اور ان قضایا کو بطریق فطری و بطور بدیہی ہم ان قضایا کو صادق مانتے ہیں، یعنی یہاں پر آپ یہ اشکال نہیں کر سکتے کہ یہ قضایا کاذبہ ہیں۔ علامہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ قضایا در حقیقت بازگشت کرتے ہیں قضایا وجودیہ کی طرف، یعنی اصل قضیہ یہ ہے کہ وجود علت اور وجود معلول کے درمیان علیت برقرار نہیں ہوئی، یعنی علت نہیں ہے بس علت نہیں ہے۔ جب علت نہیں ہے، علت کا وجود نہیں ہے، معلول کا وجود بھی نہیں ہے، یعنی حقیقت میں یوں ہے کہ وجود علت اور وجود معلول کے مابین علیت رونما نہیں ہوئی، وجود علت و وجود معلول کے مابین علیت متحقق ہی نہیں ہوئی ہے۔ یا اسی طرح فرماتے ہیں کہ بادل اور بارش کے مابین اصلا علیت ہی رونما نہیں ہوئی۔ یہاں پر مستشکل پلٹ کے دوبارہ اشکال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اساساً یہ قضایا جن کا موضوع ایک امر اعتباری ہے، امر اعتباری سے مراد مفہوم اعتباری عقلی جس کے بارے میں پہلے بھی وضاحت دی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 11ویں مرحلے کے اندر علم عالم و معلوم کی بحث میں علم حصولی میں مفاہیم کو 2 طبقات اور 2 گروہ میں تقسیم کیا جائے گا، 2 اقسام میں تقسیم کریں گے کہ بعض مفاہیم حقیقی ہوتے ہیں، بعض مفاہیم اعتباری ہوتے ہیں، کہ وہیں پہ انشاءاللہ اس کی وضاحت مکمل تفصیل کے ساتھ بیان ہوگی۔ لیکن جس حد تک پہلے اشارہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مفاہیم جن کو علامہ مفاہیم اعتباری کہتے ہیں، یہ اصطلاح اعتباری در مقابل اصیل نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں موجودات 2 طرح کے ہیں، یا موجود حقیقی ہے، اصیل ہے، موجود بذات ہے جیسے وجود، یا موجود اعتباری ہے، موجود بذات نہیں ہے، ایک امر اصیل نہیں ہے۔ اس کو جیسے ماہیات موجود ہیں لیکن اصیل نہیں ہے۔ یہ اصطلاح اعتباری ایک اصطلاح دیگر ہے۔ یہاں پر ہمارا مقسم مفہوم ہے کہ مفہوم یا مفہوم حقیقی ہے یا مفہوم اعتباری ہے، پس خود مقسم موجود نہیں ہے، مقسم مفہوم ہے۔ لہٰذا یہ اصطلاح کے مفہوم اعتباری ایک اصطلاح جداگانہ ہے جس کو اصطلاح اعتباری در مقابل اصیل اس کے ساتھ خلط نہیں کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مفہوم اعتباری عقلی جس کو آپ نے خود فرمایا کیونکہ اس کی حیثیت وہی حیثیت وجود ہے
اور وجود چونکہ اصیل ہے بذات خودش کبھی بھی ذہنی نہیں ہو سکتا، جس کی وضاحت اصالت وجود کی فصل میں تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کی ہے۔ لہٰذا یہ مفاہیم اعتباری بھی خارج میں ان کا کوئی مصداق نہیں ہے، یعنی خارج میں یہ مفاہیم بے عین خودش اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ لہٰذا کہتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، خود اس جملے کی جو آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا کہ قضایا عدمی کی بازگشت ہوتی ہے، ان کو ہم پلٹاتے ہیں قضایا وجودیہ کی طرف۔ ہم ان قضایا وجودیہ میں سوال کرتے ہیں کہ یہ جو قضایا وجودیہ ہیں اور جن کا موضوع ایک مفہوم اعتباری عقلی ہے، یہ بھی مجازی ہیں، یہ بھی حقیقی نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ آپ مجازی سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں یہ قضایا حقیقیہ نفس الامریہ ہیں، جس کی ہم نے نفس الامر کی بحث میں مکمل وضاحت کی ہے کہ ہر شے کا نفس الامر بحسب خودش ہے۔ وجود چونکہ ایک ذات اصیل ہے، وجود کے جتنے احکام ہیں، وجود کے بارے میں جتنے قضایا تشکیل دیتے ہیں، ان قضایا کا نفس الامر خود ذات وجود ہے، اور خود ذات وجود کی وجہ سے یہ قضایا صادق ہے۔ ماہیات کے جو امور اعتباری ہیں، ان کا جو نفس الامر ہے خود ماہیت موجودہ ہے، اور اسی ماہیت موجودہ کے ساتھ ہم اس قضیے کو مطابقت دیتے ہیں۔ اگر یہ قضیہ مطابق با ماہیت موجودہ ہے صادق ہے، وگرنہ کاذب ہے۔ اسی طرح امور اعتباری عقلیہ بھی نفس الامری ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ذہن ان کو فرض کرتا ہے، یعنی فرضیہ نہیں ہے، مفروض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم بیٹھ کے تخیل کر کے سوچتے ایک 10 سروں والا انسان، اس کو ہم نے فرض کیا، یہ فرضی محض ہے، نفس الامری نہیں ہے۔ میں نے تخیل کیا، ابھی تخیل ختم کروں گا، یہ انسان بھی معدوم ہو جائے گا۔ یہ جو مفاہیم اعتباری عقلی ہیں، مانند وحدت، مانند علیت، مانند کثرت اور اس طرح کے جتنے معقولات ثانیہ ہیں، جو مفاہیم اعتباری عقلی ہیں، علامہ فرماتے ہیں نفس الامری ہیں، یہ فرضی محض مانند تخیلات و توہمات اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ نفس الامر رکھتے ہیں، اور نفس الامر رکھنے کی اساس پر مجازی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہیں۔ قضایا نفس الامریہ حقیقیہ ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اشکال کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں، اشکال کریں، فَلَهَذَا مَا ذَكَرْتُم مِثَالًا لِلْقَضِيَّةِ التي موضوعها المفهوم الاعتباری العقلی ایضاً یکون على سبیل التقریب والمجاز۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مثال ذکر کی ہے اس قضیے کے ذریعے سے جس کا موضوع ایک مفہوم اعتباری عقلی ہے، یعنی اس قضیے کا موضوع امر اعتباری عقلی ہے، خب یہ بھی براساس سبیل تقریب اور مجاز ہے، یہ بھی مجازی ہے۔ کیوں؟ چونکہ خارج میں موجود نہیں ہے، مجازی ایک امر حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔ قل تو علامہ فرماتے ہیں اس کا جواب دیں گے، کہتے ہیں انما مثلنا بہا للقضیۃ النفس الامریۃ، علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو مثال دی ہے وہ جس قضیے کے ذریعے سے للقضیۃ النفس الامریۃ، کہتے ہیں کہ یہ قضیہ نفس الامریہ ہے، یہ قضیہ ایک قضایا مجازی محض جس کا خارج سے کوئی تعلق نہ ہو، خارج سے مکمل منقطع ہو، ایسا قضیہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَقَوْنُ الْحَمْلِ فِي الْقَضِيَّةِ عَلَى التَّقْرِيبِ وَالْمَجَازِ لَا يُخْرِجُهَا عَنِ الصِّدْقِ وَلَا يَلْحَقُهَا بِالْكَوَاذِبِ، کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں وہ جو قضیہ اول ہے لم یکن، جیسے تھا عدم العلت علت لعدم المعلول، اس کو ہم نے مجازی قرار دیا، لیکن مجازی ہونے کا مطلب اس کا کاذب ہونا نہیں ہے۔ دو چیزیں، ایک دفعہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ قضیہ ایک اور قضیے کے اوپر اس کی بنیاد ہے، یعنی یہ جو قضیہ ہے لم یکن العلت فلم یکن المعلول، کہ چونکہ علت نہیں ہے پس معلول بھی نہیں ہے، یا عدم العلت علت لعدم المعلول، اس کو کہا کہ یہ قضیہ مجازی ہے جس کی بازگشت یہ پلٹتا ہے قضیہ حقیقی کی طرف، جو حقیقی کیا ہے کہ لم یتحقق العلیت بین وجود العلت و وجود المعلول، کہ وجود علت اور وجود معلول کے درمیان علیت متحقق نہیں ہوئی، یہ اصل حقیقی قضیہ ہے۔ اس سے قضیہ آپ نے عدمی بنایا، کیا کہ عدم العلت علت لعدم المعلول،
علت کا نہ ہونا یہ علت ہے معلول کے نہ ہونے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ قضیہ مجازی اس کا مطلب نہیں قضیہ کاذب ہے، بلکہ اس قضیہ حقیقیہ نفس الامریہ کی طرف بازگشت رکھتا ہے. پس یہ قضیہ جو ہے وہ صادق ہے، نہ کہ قضیہ کاذب ہے. فرماتے ہیں کہ وَقَوْنُ الْحَمْلِ فِي الْقَضِيَّةِ عَلَى التَّقْرِيبِ وَالْمَجَازِ لَا يُخْرِجُهَا عَنِ الصِّدْقِ وَلَا يَلْحَقُهَا بِالْكَوَاذِبِ. کہتے ہیں کہ یہ اس کو صادق ہونے سے خارج نہیں کرتا، اس کو قضایہ کاذبہ کی طرف نہیں لے جاتا. وَحَقِيقَتُهَا، اس قضیے کی حقیقت کیا ہے؟ الَّتِي هِيَ قَوْلُنَا، اس کی حقیقت یہ ہے لَمْ تَتَحَقَّقِ الْإِلِّيَّةُ الَّتِي بَيْنَهُمَا. کہتے ہیں کہ وہ علیت کہ جو وجود علت اور وجود معلول میں تھی، یہ علیت اصلا متحقق نہیں ہوئی، یہ اصلا علیت ہی نہیں ہے، اصلا علیت رونما نہیں ہوئی. یہ اصلی قضیہ ہے، نہ کہ علیت ہے عدم علت اور عدم معلول کے درمیان. یہ نہیں مراد ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وجود علت اور وجود معلول کے درمیان اصلا علیت برقرار نہیں ہوئی. فرماتے ہیں کہ التی ہی قولنا لم تتحقق العلیت بینہما قضیت النفس الامریت ایضا. یہ قضیہ بھی کیا ہے؟ قضیہ حقیقی ہے، نفس الامریہ ہے، نہ کہ قضیہ کاذبہ ہے، نہ فرضی اعتباری محض ہے کہ ہم اس کو اعتبار کر رہے ہیں. اصلا تخیلات کی مانند ہے جس کا خارج نفس الامر سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہیں پہ ہماری فصل عاشر کے عدم میں نہ تمایز موجود ہے نہ علیت موجود ہے، یہ یہیں پر تمام ہوتی ہے. 11ویں فصل جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وارد ہوتے ہیں، یہاں پر یہ بھی در حقیقت احکام عدم میں سے ہی ایک حکم کو یہیں پر بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ احکام عدم یا یہ حکم عدم مطلق العدم کے لیے نہیں ہے، بلکہ عدم مطلق کا حکم ہے. مطلق العدم و عدم مطلق، اس کی بھی وضاحت کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ اس اصطلاح سے کیا مراد ہے اور اس حکم سے کیا مراد ہے. اس سے پہلے کہ خود محتویٰ یہ فصل کے اندر وارد ہوں، یہاں پر ایک مطلب جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ فصل در حقیقت 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصے میں پہلا حصہ جو 2 سطر کے نزدیک ہے، اس کے اندر علامہ نے اپنا مدعا بھی بیان کیا ہے، اور اس مدعا کی دلیل و استدلال مطالب قبلی اور جو مباحث قبلی ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے دلیل بھی ذکر فرمائی ہے. یعنی پس مسئلے کو علامہ نے مدعا اور برہان کو 2 سطر کے اندر بطور اندماجی بہت ہی مختصر عبارت کے اندر علامہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد علامہ شبہات کے اندر وارد ہوتے ہیں، اور شبہ جو اس استدلال و اس قضیہ و اس حکم عدمی برائے معدوم مطلق ذکر کیا گیا ہے، اس استدلال کے اندر وہ اس شبہ کو حل کرنے کے لیے علامہ وارد ہوتے ہیں اور اس کا جواب بہت ہی مفصل دیتے ہیں کہ بقیہ تمام فصل تقریباً 1 صفحے کے نزدیک اسی شبہ کی تقریر اور شبہ کے جواب اس کو علامہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں. جو اس فصل کے اندر مدعا ہے وہ یہ ہے کہ معدوم مطلق لا خبر عنہ، معدوم مطلق سے خبر نہیں دی جا سکتی ہے. معدوم مطلق سے خبر نہیں دی جا سکتی، یعنی معدوم مطلق کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں کر سکتے ہیں. معدوم مطلق کے لیے نہ حکم سلبی نہ حکم ایجابی، ایسے معدوم مطلق کے لیے کوئی حکم ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ علامہ کا مدعا ہے کہ معدوم المطلق لا خبر عنہ، ایسا اس کے بارے میں کوئی حکم کوئی خبر نہیں دیا جا سکتا. سب سے پہلے خود اصطلاح معدوم مطلق کیا ہے اس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ معدوم مطلق سے کیا مراد ہے، اور یہیں پر بعض اور اصطلاحات کی جو استعمال کی جاتی ہیں اس سے اس اصطلاح معدوم مطلق کا کیا فرق ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں مطلق المعدوم یا مطلق العدم، ایک دفعہ کہتے ہیں العدم المطلق یا المعدوم المطلق.
اسی کے مشابہ پہلے ایک بات ہم نے شروع میں بھی کی تھی، جیسے ایک تھا مطلق سفسطہ اور ایک تھا سفسطہ مطلق، کہ اگر دوستان کو وہ مباحث یاد ہوں تو وہیں سے اسی کے نزدیک و اسی کے شبیہ جو یہاں پر اصطلاح ذکر کی جا رہی ہے معدوم مطلق یا مطلق معدوم، یہ تقریباً اسی کے شبیہ ہیں۔ جب شروع میں کہا جاتا ہے مطلق معدوم، یعنی معدوم کی جتنی اقسام و انواع ہیں وہ ساری کے ساری اس کے ذیل میں آ جاتی ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں مطلق معدوم۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے مطلق وجود، مطلق وجود یعنی جو بھی چیز سنخ وجود سے، جنس وجود سے، چاہے وجود ممکن ہو، وجود واجب ہے یا وجود واحد ہے، وجود کثیر ہے، جتنے بھی انواع و اقسام کے وجود ہیں، تمام نحوہائے وجود سب کے سب اس مطلق وجود کی اصطلاح میں آتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ اس وجود کے لیے قید کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے الوجود المطلق، یعنی وہ وجود کی جو مطلق ہے، بس وہ وجود کی جو مقید ہے خارج ہو جاتا ہے، یعنی مطلق در مقابل مقید۔ البتہ یہ مطلق اور مقید اصطلاح اصولی نہیں ہے، اصول میں بھی تقید اور اطلاق سے بات کی جاتی ہے، وہ ایک الگ فضا ہے۔ مباحث الفاظ کے اندر جو تقید اور اصول کو ذکر کیا جاتا ہے اس کا اس بات کے ساتھ اشتراک لفظی ہے، یعنی صرف لفظاً مشترک ہے، وگرنہ روح اور معنی کے لحاظ سے ان میں کوئی اشتراک نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک لغوی اشتراک کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاح جو وہاں پر استعمال کی جاتی ہے اساسی طور پہ یہاں پر استعمال ہونے والی اصطلاح سے مکمل جدا اور متفاوت ہے۔ بس جب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ الوجود المطلق، یعنی وہ وجود کہ جو وجود مطلق ہے، وہ وجود کہ جو وجود اطلاق رکھتا ہے، بس اطلاق قید وجود ہے۔ کیوں قید وجود ہے؟ پس وہ وجود جو وجود مقید ہے، وجود محدود ہے، اساسی طور پہ وجود مطلق اس کے اوپر صدق نہیں کرتا، اگرچہ مطلق الوجود کے اندر شامل ہے۔ یعنی مطلق وجود کی اصطلاح کے اندر تمام انواع و اقسام کے وجودات شامل ہیں، چاہے وجود مطلق ہو چاہے وجود مقید ہو، لیکن وجود مطلق کے اندر وہ وجودات جو مقید اور محدود ہیں وہ خارج ہے۔ پس جب ہم کہتے ہیں مطلق الوجود، یہاں پر اطلاق قید وجود نہیں ہے، یہاں پر اطلاق وجود کے لیے ایک قید اور شرط کے طور پہ نہیں آتا ہے۔ لیکن جب الوجود المطلق کہا جاتا ہے، یعنی وہ وجود کے جو مطلق ہے، یہاں پر اطلاق قید ہے برائے وجود، یعنی یہاں پر اطلاق کو قید وجود کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ معدوم مطلق میں اور مطلق المعدوم میں بھی یہی فرق ہے۔ مطلق المعدوم یعنی جو بھی شے معدوم ہے، سنخ عدمی سے، چاہے عدم مطلق ہو، معدوم مطلق ہو یا معدوم مضاف ہو۔ مثال کے طور پہ کہا جائے زید موجود نہیں ہے، عدم زید ایک عدم مضاف ہے، صرف زید کا عدم۔ عدم العلم، زید موجود ہے لیکن زید عالم نہیں ہے، علم نہیں رکھتا، یہی زید کا علم نہ رکھنا یہ عدم ملکہ ہے، وہ عدم مضاف ہے، ایک عدم مقید ہے، ایک عدم محدود ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ المعدوم المطلق۔ المعدوم المطلق یعنی جو مطلقاً معدوم ہے، نیستی محض، سرے سے کسی بھی درجہ وجودی کے اندر موجود نہیں ہے، اس کو معدوم مطلق کہا جاتا ہے۔ بس یہاں پر آپ اصطلاح معدوم مطلق سے آشنا ہوئے۔ یہاں پر جناب حضرت استاد آیت اللہ فیاضی اپنے تقریر کے اندر ایک نقطے جس کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور بہت ہی اچھا نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ المعدوم المطلق فرماتے ہیں کہ یعنی وہ شیء کہ جو نہ ذہن میں موجود ہو نہ خارج میں موجود ہو، یعنی کسی بھی طرح کا وجود نہ رکھتی ہو۔ یہ المعدوم المطلق سے یہاں پر مراد یہ ہے، یعنی وہ چیز کہ جو کسی بھی طرح کا وجود، چاہے وجود ذہنی نہ رکھتی ہو نہ وجود خارجی رکھتی ہے، کسی بھی طرح کا وجود نہیں رکھتی، اس طرح کا جو معدوم ہے
لا خبر عن، اس سے کسی طرح کی خبر نہیں دی جا سکتی. بس یہاں پر آپ کے سامنے اصطلاح المعدوم المطلق واضح اور روشن ہوتی ہے. خوب، مدعا یہ فصل یہ کہ المعدوم المطلق لا خبر عن، کہ اس کو بعض جگہوں پہ بعض اور عبارتوں کے اندر یہ المعدوم المطلق لا یخبر عن، کہ معدوم المطلق سے خبر نہیں دی جاتی یا معدوم المطلق سے خبر نہیں دی جا سکتی ہے. مدعا یہ فصل یہ ہے کہ معدوم مطلق سے خبر دینا ممکن نہیں ہے. اب توجہ کریں، یہاں پر ایک فیلسوف یہاں پر بحث ادبی نہیں کر رہا. ہماری بحث اصلا بحث ادبیاتی نہیں ہے. موضوع کیا ہے، محمول کیا ہے، قضیہ اصلا بحث ادبی نہیں ہے. مبتدا خبر یہ جہت ادبی ہے. ایک جہت بحث ہے، جہت منطقی ہے. جہت منطقی میں ہم موضوع، محمول، حمل کلن ہماری بحث قضیے کے اندر ہوتی ہے. لیکن ایک فیلسوف جب بحث کر رہا ہوتا ہے، فیلسوف واقعیت سے بحث کرتا ہے. فیلسوف اساسی طور پہ ماورائے قضیہ و محکی قضیہ، یعنی یہ قضیہ جس چیز سے حکایت کرتا ہے اس محکی کی جانب فیلسوف کی نگاہ ہوتی ہے. پس ادبی و ادیب کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ غیر از نگاہ منطقی ہے. منطقی کی جو نگاہ و منطقی کی جو تحلیل ہوتی ہے وہ غیر از نگاہ فیلسوف و غیر از نگاہ واقعیت شناس و ہستی شناسانہ ہوتی ہے. بس آپ نے توجہ کی کہ ہماری جو بحث ہے کہ فی ان المعدوم المطلق لا یخبر عن یا لا خبر عن ہو، یہ بحث ہماری ایک فیلسوف و ایک ہستی شناسانہ بحث ہے، اساسی طور پہ ادبی بحث یا منطقی بحث نہیں ہے. خب، مدعا یہ فصل یہ ہے کہ جو معدوم مطلق ہے اس سے خبر نہیں دی جا سکتی. لا یخبر عن سے مراد یہ نہیں کہ خبر دینا ممکن ہے، ہم خبر نہیں دیتے، ہمارا دل نہیں چاہتا ہم خبر نہیں دیتے، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ فی ان المعدوم الممکن معدوم المطلق لا یمکن ان یخبر عن، اساسی طور پہ معدوم مطلق سے خبر دینا ممکن نہیں ہے، محال ہے. استحالہ اخبار از معدوم مطلق، اس کو ہم یہاں پر اس بات کرنا چاہتے ہیں. بس آپ کے سامنے علامہ طباطبائی کا مدعا واضح ہوا کہ علامہ یہ جو فرماتے ہیں کہ فی ان المعدوم المطلق لا خبر عن، اس سے مراد یہ نہیں کہ معدوم مطلق سے خبر نہیں دی جاتی، لوگ خبر نہیں دیتے، لیکن چاہیں تو معدوم مطلق کے بارے میں گھنٹوں گفتگو کر سکتے، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ علامہ کی مراد یہ ہے کہ فی ان المعدوم المطلق لا یمکن ان یخبر عن، معدوم مطلق کے بارے میں خبر دینا، معدوم مطلق کے بارے میں کوئی حکم بیان کرنا، چاہے حکم وجودی ہو، حکم سلبی ہو، یہ اساسی طور پہ ممکن نہیں ہے. یہ مدعا یہ فصل ہے. اس مدعا کو تبیین کرنے کے لیے علامہ جو استدلال پیش کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ معدوم مطلق بالخصوص لا شیئیت لا، اساسی طور پہ معدوم مطلق خود اپنے عنوان میں کہہ رہا ہے کہ کسی بھی جہت سے موجود نہیں ہے، نہ وجود ذہنی رکھتا ہے نہ وجود خارجی رکھتا ہے، اصلا معدوم محض ہے. یہ جو شے معدوم محض ہے، یہ جو معدوم محض ہے، اس کے بارے میں یہ جو معدوم محض ہے کوئی حظ وجودی نہیں رکھتا ہے، نہ حظ وجود ذہنی رکھتا ہے، نہ حظ وجود خارجی رکھتا ہے، نہ کسی بھی جہت سے آپ اس کو وجود کی طرف پلٹا نہیں سکتے ہیں. عدم مضاف جیسے عدم زید، عدم ملکات جیسے عدم علم ہے، عدم قدرت ہے، یہ جو عدم ہائے مضاف ہیں، عدم ہائے محدود ہیں، عدم ہائے مقید ہیں، چونکہ عدم مضاف و عدم مقید ہیں، ان کو ایک جہت سے ہم وجود کی طرف پلٹاتے ہیں، ایک جہت سے ان کی بازگشت و ارجاع دیتے ہیں وجود کی طرف. اور چونکہ وجود احکام سے متصف ہوتا ہے لہذا ثانیاً و بالعرض یہ احکام عدم ہائے مضاف میں بھی جاری ہوتے. لیکن جو شے معدوم محض ہے، معدوم مطلق ہے، کسی بھی جہت سے اس کی بازگشت وجود کی جانب نہیں ہوتی ہے، اصلا بطلان محض ہے، لا شیئیت محض ہے. کیوں؟ چونکہ پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ شیئیت مساوق با موجود ہے،
شیئیت مساوق با وجود ہے اور معدوم مساوق با لا شیئیت ہے. پس جب معدوم مطلق ہے لا شیئیت محض ہے، بطلان محض ہے. خب یہ اس طرف سے اخبار کیوں نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں خبر دینا یعنی کسی شے کے بارے میں حکم لگانا، حکم صادر کرنا، اس کے بارے میں محمول لانا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس حکم کو کھولیں، اخبار اور خبر کو کھولیں. علامہ فرماتے ہیں اخبار کیا ہے؟ اخبار ہوتا ہے شیء عن شیء، یعنی اخبار الشیء عن شیء، ایک شے کے بارے میں خبر دی جاتی ہے ایک شے دیگر کے ذریعے سے. بس توجہ کریں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں زید کھڑا ہوا ہے، یعنی یہاں پر میں نے خبر دی ہے از قیام عن الزید، یعنی زید کے بارے میں خبر دی ہے. کس چیز کی خبر؟ خبر قیام. بس اخبار جو ہوتا ہے کسی شے کے بارے میں خبر دینا، حکم دینا. حکم ہوتا ہے حکم لشیء بشیء، ایک شے کے بارے میں حکم دینا از طریق شے دیگر. جبکہ عدم لا شیئیت اللہ ہے. اصلا عدم موضوع واقع نہیں ہو سکتا کسی حکم کے لیے، واقعیت کے لحاظ سے و ہستی کے لحاظ سے عدم چونکہ لا شیئیت محض ہے، لا شیئیت مطلق ہے، لہذا اس کے بارے میں کوئی حکم نفس الامری و حکم واقعی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بس اساسی طور پہ یہاں پر صالبہ بے انتفاع موضوع ہے، چونکہ عدم اساسی طور پہ موضوعیت برائے اخبار نہیں رکھتا، لہذا اس کے بارے میں ہم کوئی خبر نہیں دے سکتے. خب الفصل الحادی عشر فی ان المعدوم المطلق لا خبر عنہ. فرماتے 11ویں فصل اس مطلب کے بارے میں ہے کہ معدوم مطلق اس سے خبر نہیں دی جا سکتی، یعنی خبر دینا معدوم مطلق کے بارے میں محال ہے. اساسی طور پہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. فرماتے ہیں وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ بُطْلَانٌ مَحْضٌ. فرماتے ہیں کہ جو مباحث ہم نے پہلے ذکر کیے ہیں، یعنی فصل عاشر اور اس کے علاوہ فصل تاسع یعنی 9ویں اور 10ویں فصل کے اندر جو مباحث علامہ نے ذکر کی ہیں کہ شیئیت مساوق با وجود ہے، اور جو چیز لیس بموجود ہے، معدوم ہے، لا شیئیت لا شیئیت نہیں رکھتی. فرماتے ہیں ان کے اساس پہ فرماتے ہیں انہو بطلان محض، معدوم مطلق بطلان محض ہے، کسی جہت سے وجود نہیں رکھتا، کسی جہت سے حظ وجودی نہیں رکھتا. لا شیئیت لہو بے وجہ، کسی بھی جہت سے اس کو کوئی شیئیت حاصل نہیں ہے، کسی بھی جہت سے اس کو کوئی حظ وجودی کسی طرح کا ثبوت حاصل نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اگر آپ اس کو کسی بھی جہت کا ثبوت دیں گے وہ معدوم مطلق نہیں رہے گا، وہ اساسی طور پہ معدوم مطلق کی ہویت سے خارج ہو جائے گا، وہ موجود ذہنی ہو جائے گا، وجود ذہنی ہو جائے گا یا وجود خارجی ہو جائے گا. بس اگر آپ اس کو کوئی بھی حظ وجودی دیتے ہیں وہ معدوم مطلق ہونے سے خارج ہو جائے گا. لہذا فرماتے ہیں کہ وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ بُطْلَانٌ مَحْضٌ، کہ معدوم مطلق بطلان محض لا شیئیت لہو بے وجہ، اساسی طور پہ کسی بھی جہت، کسی بھی جنبے و کسی بھی پہلو سے آپ معدوم مطلق کو کوئی شیئیت نہیں دے سکتے. کیوں؟ جیسے ہی آپ اس کو کسی بھی جہت سے شیئیت دیں گے وہ معدوم مطلق نہیں رہے گا. خب یہ اس طرف سے معذور. دوسری طرف سے کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُخْبَرُ عَنْ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، اخبار عن شیء بشیء ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں خبر دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک شے کے بارے میں ایک حکم دیگر بیان کیا جا رہا ہے، ایک شے کے بارے میں ایک شے دیگر کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے. جبکہ معدوم مطلق لا شیء ہے، اساسی طور پہ کوئی شے نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں کسی شے کے ذریعے سے خبر دینا، اس کے بارے میں کسی شے کے ذریعے سے اخبار دینا یہ ممکن نہیں ہے. لہذا جو لا شیء ہے، معدوم مطلق ہے، اس کے بارے میں خبر دینا، اس کے بارے میں کوئی حکم وجودی بیان کرنا محال ہے، ممکن نہیں ہے.
خوب جیسے ہی یہ حکم بیان کرتے ہیں کہ المعدوم المطلق لا خبر عن، فوراً یہیں پہ مستشکل سر اٹھاتا ہے، شبہ پیدا کرتا ہے اور یہیں پر اشکال کرتا ہے۔ مستشکل کا اشکال اس طریقے سے ہے، یعنی اس اشکال کی تقریر ہم یوں کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ المعدوم المطلق لا یخبر عن، آپ نے جتنے مطالب بیان کی یہ مطالب اپنی جگہ پہ درست، مثلا آپ نے کہا معدوم مطلق لا شیء لا شیئیت لا، اس کو کوئی شیئیت حاصل نہیں ہے، لا شیء ماض ہے، اور اخبار جو ہوتا ہے وہ اخبار عن شیء بشیء ہوتا ہے۔ خب یہ مطلب درست ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ خود اسی قضیے میں غور کریں، المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، کہ معدوم مطلق لا یخبر عنہ یعنی وہی جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا، لا یمکن ان یخبر عنہ، یعنی بطور واقعی و بطور ہستی شناسانہ و وجود شناسی و واقعیت آپ کو از لحاظ تکوینی اجازت نہیں دیتا ہے، واقعیت آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ معدوم مطلق کے بارے میں کوئی حکم و کوئی قضیہ و کوئی اس کے بارے میں کوئی خبر بیان کریں۔ یہی بھی مستشکل کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا حکم ہے یہ خود متناقض ہے، اپنی ذات میں اپنی نقیض رکھتا ہے۔ خوب کس تقریر کے ساتھ، کس بیان کے ساتھ؟ کہتا ہے کہ یہیں پہ آپ غور کریں، آپ نے کہا المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، کہتے ہیں یہ خود آپ نے معدوم مطلق کے بارے میں ایک خبر کو بیان کیا، یعنی یہی آپ کا کہنا کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ در واقعیت و در حقیقت خود معدوم مطلق کے بارے میں ایک خبر، معدوم مطلق کے بارے میں ایک قضیہ، معدوم مطلق کے بارے میں ایک اخبار دینا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے یہاں پر کیا قرار دیا؟ وہ کہتا ہے آپ توجہ کریں، آپ نے یہیں پر معدوم مطلق کو موضوع قرار دیا ہے اور اس کے لیے خبر و محمول کس کو قرار دے رہے ہیں؟ لا خبر عنہ، لا یخبر عنہ، یہ محمول ہے۔ بس توجہ کریں، آپ نے یہاں پر جس چیز کو کہا کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، یعنی معدوم مطلق کے بارے میں خبر دینا ممکن نہیں ہے، وہ کہتا ہے ھذا بعینہ خبر عن المعدوم المطلق، یہی قضیہ تشکیل دینا، یہی حکم قرار دینا کہ آپ نے معدوم مطلق کو موضوع قرار دیا ہے اور لا یخبر عنہ کو محمول قرار دیا، کہا کہ یہی تو خبر ہے، یہی تو ایک قضیہ ہے، اور اس کو آپ قضیہ صادقہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کو آپ حکم واقعی نفس الامری بھی کہہ رہے ہیں، بس یہ قضیہ خود متناقض ہے۔ لہٰذا اس اشکال کی تقریر میں آپ دوبارہ دقت کریں کہ اشکال کس طریقے سے ہے۔ مستشکل کا اشکال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حکم بیان کیا ہے کہ المعدوم المطلق لا یمکن ان یخبر عنہ، یہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، یہ قضیہ ھذا بعینہ اخبار عن المعدوم المطلق، یہی قضیہ تشکیل دینا، یہی حکم بیان کرنا، یہ خود معدوم مطلق کے بارے میں ایک حکم کو ذکر کرنا، یہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر دینا ہے، اور معدوم مطلق کے بارے میں خبر دینا محال ہے، بس یہ قضیہ ذاتاً خود متناقض ہے، اس کی ذات میں اجتماع نقیضین ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ زید موجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے، خب یہ قضیہ خود متناقض ہے۔ کیوں؟ اگر موجود ہے پس موجود نہیں ہے باطل ہے، اگر موجود نہیں ہے تو موجود ہونے والا قضیہ باطل ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اگر جمع ہوں گے تو ان کی ذات میں تناقض ہے جو محال ہے۔ جو مستشکل ہے وہ بھی یہاں پر یہی کہتا ہے کہ آپ نے کیا قضیہ کہا؟ آپ نے کہا المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، معدوم مطلق سے خبر دینا ممکن نہیں ہے، کہا کہ یہی لا یخبر عنہ خبر ہے معدوم مطلق کے بارے میں، یہی ایک حکم ہے معدوم مطلق کے بارے میں، اور یہ قضیہ اپنی ذات میں تناقض رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قضیہ اپنے محتوا کے لحاظ سے کہتا ہے لا یخبر عنہ، لیکن اپنی واقعیت اور حقیقت کے لحاظ سے بذات خودش یہ قضیہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر دے رہا ہے، لہٰذا یہ قضیہ اپنی ذات میں خود متناقض ہے، بس یہ قضیہ باطل ہے، قضیہ درست نہیں ہے۔ علامہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ
یہ جو مستشکل کا اشکال ہے یہ در حقیقت دو جہات کے درمیان خلط کرنے کا نتیجہ ہے کہ مستشکل عدم دقت کی وجہ سے، چونکہ اس نے مباحث فلسفی میں درست طور پہ دقت نہیں کی اور ایک جہت فلسفی کو دوسری جہت فلسفی سے جدا نہیں کر سکا، لہٰذا اس اساس پر یہ اشکال اس کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، وگرنہ یہ اشکال جو ہے وہ اساسی طور پہ مطرح نہیں ہے۔ یہیں پہ ایک اشارے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اشکال و یہ قضیہ ایک تاریخی بحث ہے۔ جناب شیخ رئیس، شیخ ابو علی سینا کے زمانے سے یہ اشکال و یہ قضیہ مطرح ہے، اور خود جناب شیخ الرئیس نے منطق شفا کے اندر مقالہ اولا میں فن خامس، جو منطق شفا متعدد فنون پہ مشتمل ہے، اس میں سے 5واں فن خامس، اس کا مقالہ اولا، پہلا مقالہ، اس کی فصل پنجم، اس کے اندر جناب شیخ الرئیس نے اس اشکال و شبہ کو ذکر کر کے ایک خاص طرح سے جواب دیا ہے۔ اسی طرح تاریخی لحاظ سے اس کے بعد میں جتنے بھی حکماء، فلاسفہ اور متکلمین نے بھی ظاہراً اس مسئلے کی جانب توجہ کی ہے، انہوں نے بھی آ کے اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اپنے ذریعوں سے اس شبہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہری طور پر کوئی بھی بطور وضوح، واضح اور شفاف طور پہ اس شبہ کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ مگر جناب صدر المتعلقین، جناب ملا صدر شیرازی، جنہوں نے آ کر اس شبہ کو بطور وافی اور اساس و منشا کے ساتھ اس شبہ کو حل کیا ہے، جن کی اتباع میں حاجی سبزواری، محقق سبزواری اور علامہ طباطبائی آ کر اسی جواب کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ یہیں پہ اگر جو صاحبان مطالعہ ہیں رجوع کرنا چاہیں، ملا صدرہ نے اسفار جلد اول صفحہ 239 کے اندر اس مسئلے کی جانب توجہ کی ہے، اور اس شبہ کو بیان کر کے اس شبہ کو از طریق حمل اولی و حمل شائع حل کیا ہے، یعنی اس شبہ کو دو جہات، از طریق حمل اولی و حمل شائع، اس شبہ کو آ کے انہوں نے حل کیا ہے۔ اسی طرح جلد اول اسفار صفحہ 347 و 348، اس کے اوپر بھی جناب ملا صدر شیرازی نے اس شبہ کو مطرح کر کے اس شبہ کو اسی طرح بحمل اولی و بالحمل شائع، اسی شبہ کو آ کر انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور اس شبہ کو حل کیا ہے۔ ان کی پیروی میں جناب محقق سبزواری انہوں نے بھی آ کر شرح منظومہ کے اندر مقصد اولا، فریدہ اولا کے اندر آ کر اس شبہ کو ذکر کیا ہے، اور اس شبہ کو آ کر انہوں نے مستقل فصل کے اندر اور مستقل غرر کے اندر جو ہے وہ غرر 15ویں غرر ہے، یعنی غرر 15، اس کے اندر آ کر انہوں نے اس شبہ کو ذکر کر کے اس کو حل کیا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم بر اساس حمل اولی و حمل شائع حل کرتے ہیں، جس طرح سے ملا صدرہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اسی طرح سے اس مسئلے کا حل ہم پیش کرتے ہیں، اور اس مسئلے کا حل یہ، اس سے پہلے کہ ہم جناب علامہ کے جو راہ حل علامہ نے پیش کیا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں، یہاں پر ایک مقدمہ ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ مقدمہ خود اصل میں یہ بحث فلسفی ہے، اور خود علامہ طباطبائی اس کو مرحلہ وحدت و کثرت کے اندر جہاں پر حمل کی اقسام کو ذکر کرتے ہیں، وہیں پر حمل اولی و حمل شائع کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ اساسی طور پہ بحث فلسفی ہے، لیکن چونکہ بحث فلسفی بہت سارے بحث منطقی و مباحث منطقی، جس بالخصوص قضایا کی جو مباحث ہے اس کے اندر اساسی و کلیدی کردار رکھتی ہے، لہٰذا اہل منطق نے اس بحث کو فلسفے سے استقراض کیا ہے، فلسفے سے بطور قرض انہوں نے اس بحث کو لیا ہے، لیکن حقیقت میں اور اپنی بنیاد میں یہ بحث ایک بحث فلسفی ہے جس کی بنیاد بھی بنیاد فلسفی ہے۔ لہٰذا اگر اس کو بحث فلسفی کے طور پہ دیکھے
تو یہ آئندہ آئے گی. علامہ فرماتے ہیں سیجیو انشاءاللہ اس کو ہم مرحلہ وحدت اور کثرت کے اندر وہیں پر مفصل طور پہ اس بحث کو ذکر کریں گے، اور اس بحث کو وہیں پر اس کی جو حمل کی متعدد اقسام و متعدد انواع ہیں وہیں پر ان کی جانب توجہ کی جائے گی. لیکن اگر کتب منطقی کے لحاظ سے دیکھیں کہ فلسفے میں وارد ہونے سے پہلے کم از کم المنطق مرحوم مظفر کو پڑھنا لازمی و ضروری ہے. جناب مرحوم مظفر نے بھی اس بحث کی جانب بطور تفصیلی اس بحث کو مطرح کیا ہے، اور حمل اولی و حمل شائع کے اندر جو ہے انہوں نے تفکیک کو بیان کیا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ علامہ ظاہر اپنی کتاب بدایت الحکمہ کی طرف ناظر ہو کے فرماتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ مباحث وحدت اور کثرت کے اندر جب جائیں گے وہاں پر بیان ہوگا کہ حمل دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی موضوع اور محمول اساسی طور پہ دو چیزوں میں جو ہے ارتباط اور تعلق، دو چیزوں میں جو تعلق ہے یہ حمل دو طرح سے ہوتا ہے. یا حمل ذاتی اولی ہے، یا حمل شائع ثنائی ہے. حمل ذاتی اولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر موضوع اور محمول کہ ہر قضیہ ایک قضیہ جو تشکیل پاتا ہے، قضیہ ذہنیہ جو ایک موضوع اور محمول رکھتا ہے، اس کے اندر موضوع اور محمول از لحاظ مفہوم اتحاد رکھتے ہیں. یعنی موضوع اور محمول از لحاظ مفہومی اتحاد کامل رکھتے ہیں، اتحاد رکھتے ہیں، اگرچہ ایک جہت دیگر سے ان میں اختلاف پایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ جہت ایک اجمال ہے، ایک تفصیل. آپ تعریف کرتے الانسان ماہو، آپ اس کے جواب میں کہتے الانسان هو الحیوان الناطق، انسان وہی حیوان ناطق ہے. یعنی انسان اور حیوان ناطق کے انسان کو موضوع قرار دیا ہے، حیوان ناطق کو آپ نے محمول قرار دیا ہے. یہ جو انسان ہے از لحاظ مفہومی بعینہ وہی حیوان ناطق ہے، اس کے علاوہ انسان کوئی اور شے نہیں ہے، کیونکہ یہ حد تام ہے جو جنس اور فصل قریب کے اوپر مشتمل ہے. لہٰذا یہ حیوان ناطق بعینہ از لحاظ مفہومی بعینہ وہی انسان ہے. لہٰذا مفہومی جہت سے ان میں کوئی تباین، ان میں کوئی تغیر اور کوئی مغایرت نہیں پائی جاتی ہے. لیکن ایک اور جہت سے ان میں مغایرت ہے، اور وہ یہ کہ انسان بالاجمال ہے، کہ اجمال یہاں پر مراد علم اجمالی اصول نہیں ہے، مبہم ہونے کا معنی نہیں ہے. جس طرح سے دیگر علوم میں کہا جاتا ہے علم اجمالی، یعنی علم ہے ایک جہت سے علم ہے، ایک جہت سے جہل ہے. وہاں پر اجمال کا معنی علم من جہت و جہل من جہت اخرى، کہ ایک اور جہت سے عدم العلم ہے، ایک اور جہت سے ہمیں معلوم نہیں ہے واقعا، اس کو علم اجمالی کہا جاتا ہے. وہ مراد یہاں پر نہیں ہے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان اجمال ہے، یعنی اس کے اندر تمام ذات و ذاتیات بے وجود واحد، بدون تفصیل، بدون جدا، مفصل جدا جدا کر کے اس کے اندر ذات و ذاتیات بیان نہیں کیے گئے. یعنی پس جب الانسان کہتے ہیں اس کے اندر واقعاً و حقیقتاً تمام کے تمام ذات اور ذاتیات موجود ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام ذات اور ذاتیات بالوجود الواحد موجود ہیں، بوجود اجمالی موجود ہیں، مندمج و اندماجی طور پہ تمام ذات و ذاتیات موجود ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں الانسان هو الحیوان الناطق، حیوان ناطق کے اندر آ کر آپ اسی انسان کی جو ذات و ذاتیات مندمج و اجمالی تھے ان کو بطور تفصیلی کھولتے ہیں، ان کو بطور تفصیلی جدا کر کے مفصل طور پہ ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں. بس ان میں فرق جو حمل اولی ذاتی، اس کے اندر جو فرق ہوا وہ اجمال و تفصیل، کہ ایک مجمل ہوتا ہے ایک مفصل، لیکن از لحاظ مفہوم، از لحاظ حد، از لحاظ تعریف، از لحاظ ذات بعینیت ہے، بعینہ موضوع هو المحمول، بعینہ ہوا ہے. ان میں ہوویت از لحاظ ذات پائی جاتی ہے. لیکن ایک جہت دیگر اجمال و تفصیل، یا جیسے خود الانسان و انسانن کے اندر جیسے مرحوم مظفر نے توضیح دی کہ کسی کو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسلاب الشیء عن نفسہ ہی جائزون، یعنی سلب الشیء عن نفسہ ہی جائزون، کہ کسی شے کو آپ کہہ سکتے ہیں الانسان هو لیس بانسان، انسان نہیں ہے.
اس شبہ کو دفع کرنے کے لیے یہ قضیہ بنایا جاتا ہے الانسانو انسان، انسان وہی انسان ہے کہ از لحاظ مفہوم ان میں عینیت، از لحاظ ذات عینیت ہے، لیکن بے حسب ذہن متوہم جو وہم کر رہا ہے، جس کو یہ تخیل ہو رہا ہے، توہم ہو رہا ہے، اس توہم اور تخیل کو دفع کرنے کے لیے ہم یہاں پر قضیہ بناتے ہیں۔ پس یہاں پر مغایرت بحسب ذہن متوہم، بحسب ذہن جو سائل ہے اس کے ذہن کے حساب سے یہاں پر مغایرت پائی جاتی ہے، وگرنہ حقیقت میں از لحاظ ذات، از لحاظ مفہوم کوئی مغایرت نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر ایک نقطہ جس کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے، اس نقطے کو انشاءاللہ جب ہم آپ کے سامنے حمل شائع ثنائی کا ملاک بیان کرتے ہیں دوبارہ پلٹ کے آئیں گے، آ کر حمل ذاتی اولی میں ایک مزید دقت کو پیش کریں گے کہ جو اس کی تعریف کو مزید دقیق کرے گی۔ حمل شائع ثنائی کیا ہوتا ہے؟ حمل شائع ثنائی وہ بھی حمل ہے، یعنی ایک موضوع ہے، ایک محمول ہے، اگرچہ جب فیلسوف حمل کی بات کرتا ہے ناظر بے محکی قضیہ ہوتا ہے، ناظر بے واقعیت ہوتا ہے، نہ بطور قضیہ بعنوان قضیہ، نہ بطور قضیہ بعنوان ایک امر کلی ذہنی موجود در ذہن، اس کی طرف ناظر نہیں ہے، بلکہ اس قضیے کے ذریعے سے حکم کو مصادیق خارجی و حکم کو واقعیت خارجی کی طرف ارسال کرتا ہے۔ حمل شائع ثنائی کے اندر فرماتے ہیں کہ محمول اور موضوع، یعنی موضوع اور محمول کے درمیان اختلاف از لحاظ مفہوم و ذات ہوتا ہے، لیکن ان میں اتحاد از لحاظ مصداق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں الانسان هو الابیض یا الجسم هو ابیض یا الجسم ابیض، یہ جسم سفید ہے۔ خب یہاں پہ اگر ہم جسم کو دیکھیں، ذات جسم کیا ہے؟ ذات جسم جوہر ہے جو قابل للابعاد الثلاثہ ہے، جو 3 ابعاد رکھتا ہے، طول و عرض و عمق جوہری رکھتا ہے، ایک جوہر ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ابیض، یعنی ابیض ہے، سفید ہے، سفیدی عرض ہے جو عارض بر جسم ہے، سفیدی از لحاظ ذات، سفیدی کیف ہے، کیف محسوس ہے، کیف محسوس مبصر ہے، کیف محسوس مبصر ہے، مفارق للون ہے، از جنس لون ہے، اور مفارق للنور البصر ہے، جو نور بصر کو، یہ اس کی تعریف جس طرح سے اہل منطق و اہل فلسفہ نے ذکر کی ہے، سفیدی پس عرض ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ قائم بالجوہر ہے، قائم بالموضوع ہے، کیف ہے، کیف محسوس ہے، کیف محسوس مبصر ہے، پس از لحاظ ذات، از لحاظ مفہوم سفیدی غیر از جسم ہے، پس ان دو میں تباین پایا جاتا ہے، ان دو میں تغایر از لحاظ مفہوم، از لحاظ ذات تباین و تغایر ہے، لیکن از لحاظ مصداق ان میں اتحاد پایا جاتا ہے، یعنی ایک ہی مصداق میں جسم و سفیدی جمع ہو گئے۔ یہی جسم سفید، یہ جو جسم سفید ہے مثال کے طور پہ، اس میں یہ جسم بھی ہے، یعنی یصدق علیہ الجسم، اس کے اوپر جسم بھی صادق ہے، ویصدق علیہ الابیض، اس کے اوپر ابیض ہونا بھی صادق ہے۔ پس ایک ہی مصداق ہے جس کے اوپر جسم ہونا بھی صادق ہے، اسی کے اوپر سفید ہونا بھی صادق ہے، اگرچہ جہات الگ ہے، جس جہت سے جسم ہے اس جہت سے ابیض نہیں ہے، جہت بیاض غیر از جہت جسم ہے، یہ جہات کی جانب توجہ رکھنا ضروری ہے، جہت صدق الگ ہے، جہت صدق جدا ہے، سفیدی اپنی سفید ہونے کی جہت سے اس کے اوپر صدق کرتا ہے، اور جسم جوہر ہونے، اس کی ذات جوہری کی جہت سے اس کے اوپر صدق کر رہا ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان دو میں اتحاد مصداقی پایا جاتا ہے، یہ دونوں موضوع اور محمول سفیدی اور جسم، یہ از لحاظ مفہوم و ذات ان کے اندر تباین ہے، ان کے اندر تغایر ہے، ان کے اندر غیریت ہے، لیکن از لحاظ مصداق ان میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ یہیں سے ایک نقطہ دقیق جس کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ حمل ذاتی اولی کہتے ہیں، حمل ذاتی اولی جس کا ملاک اتحاد در مفہوم ہے، اتحاد در ذات ہے، اتحاد در
خود ذات ہے کہ موضوع کی ذات و محمول کی ذات اتحاد رکھتے ہیں، وحدت رکھتے ہیں، اور ان میں غیریت بالاعتبار ہے. جب مفہوم میں اتحاد ہے حتماً مصداق میں اتحاد ہوگا. یعنی یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مفہوم میں اتحاد ہے مصداق میں غیریت، ایسا ممکن نہیں ہے. جو مصداق انسان ہے بعینہ وہی مصداق حیوان الناطق ہے. جو مصداق انسان ہے، جب آپ کہتے ہیں القضیہ الانسان و انسانون، جو مصداق انسان ہے کہ جو انسان در موضوع ہے وہی مصداق انسان در محمول ہے، جس کو ہم نے انسان در محمول قرار دیا ہے. بعینہ وہی مصداق ہے اس انسان کا جس انسان کو آپ نے موضوع قرار دیا. پس بطریق اولا ان کے اندر اتحاد در مصداق حتماً پایا جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ از لحاظ مصداقی جدا ہو لیکن از لحاظ مفہوم عینیت رکھتے ہیں. لیکن برعکس ممکن ہے کہ دو چیزیں از لحاظ مفہوم و ذوات ان میں مغایرت ہے، ان میں غیریت ہے، ان میں جدائی ہے، لیکن ایک مصداق میں جمع ہو جائیں کہ ایک ہی مصداق جسم ہے اور وہی مصداق سفید بھی ہے. اگرچہ یہاں پر بھی مصداق میں بھی اگر دقت کریں جہت صدق الگ ہے. یہی جہت صدق الگ ہونا ایک مغایرت لطیف کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک نوع مغایرت ہے، ایک لطیف ظریف سی مغایرت ہے کہ عوام الناس اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن ایک فیلسوف متوجہ ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جس جہت سے اس کو سفید کہہ رہے ہیں وہ غیر اس جہت جسم ہے. جس جہت سے جسم ہے اس جہت سے سفید نہیں ہے، اور جس جہت سے سفید ہے اس جہت سے جسم نہیں. اگرچہ مصداق میں ایک ظریف مغایرت ہے، لیکن یہی اتحاد در مصداق، عدم انفکاک در مصداق ہمارے لیے مصحح حمل شائع ثنائی ہے. کہ حمل شائع ثنائی اس کا مصحح کیا ہے؟ یہی ہے کہ مغایرت در مفہوم رکھتے ہوں لیکن اتحاد در مصداق ان میں پایا جاتا ہو، یہ مصحح برائے حمل شائع ثنائی ہے. خب یہ مقدمہ تھا جو تھوڑا طولانی ہو گیا. اس کے بعد علامہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس مقدمے کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ مسئلے کو حل کرتے ہیں. وَأَمَّا الشُّبْهَةُ فرماتے ہیں شبہ کیا؟ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ ان جو مستشکلین ہیں ان کا یہ قول المعدوم المطلق لا یخبر عن، کہتے ہیں کہ یہ شبہ کہ قولہم مستشکل نامازت، یہ قول حکمہ یعنی حکمہ کا یہ کہنا، کیا کہنا؟ کہ المعدوم المطلق لا یخبر عن، حکمہ کا یہ قول بأن قولہم یناقض نفسہ، یہ قول جو ہے وہ خود متناقض ہے، یہ قول جو ہے اپنی ذات میں تناقض رکھتا ہے. تناقض خود اس کی ذات میں. کیوں؟ فَإِنَّهُ بِعَيْنِهِ إِخْبَارٌ عَنْهُ بِعَدَمِ الْإِخْبَارِ، یہ خود آپ نے معدوم مطلق کو موضوع قرار دیا اور اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اگرچہ اس خبر کا محتویٰ کیا ہے کہ اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. یہی کہنا کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، یہ بعینہ ہی معدوم مطلق کے بارے میں خبر دینا ہے. لہٰذا آپ حکمہ و فلاسفہ کا قول خود متناقض ہے، یناقض نفسہ، اپنی ذات کے ساتھ متناقض رکھتا ہے. یہ تقریر شبہ. علامہ فرماتے وَأَمَّا الشُّبْهَةُ کہ شبہ کی تقریر ہم نے قوسین کے درمیان بیان کی. وَأَمَّا الشُّبْهَةُ فَهِيَ مُنْدَفِعَةٌ بِمَا سَيَجِيءُ فِي مَبَاحِثِ الْوَحْدَةِ وَالْكَسْرَةِ. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شبہ مستشکل نے وارد کیا جس کی ہم نے تقریر کی ہے، یہ شبہ ان مباحث کے اساس پہ کہ جو مبحث وحدت اور کثرت میں آئیں گی، یا یوں کہیں وہ مباحث کے جو آپ منطق کے اندر حمل کی بحث میں پڑھ چکے ہیں، ان کے اساس پہ شبہ بہت آسانی کے ساتھ قابل حل ہے، اصلا دفع ہے. یہ شبہ اساسی طور پہ وارد نہیں ہوتا. اور وہ مباحث کیا ہیں کہ جو مبحث وحدت و کثرت میں آئیں گی، یہ من بیانیہ ہے. کس چیز کے لیے؟ ما سیجیء فی، یعنی بما میں جو ما سیجیء فی مباحث الوحدت والکثرت، کہ جو مباحث وحدت و کثرت میں آئیں گی وہ کیا مباحث ہیں؟ یہ مباحث ہیں. من الحمل ما هو اولی ذاتی یتحد فیہ الموضوع
والمحمول مفہوما ویختلفان اعتبارا. کہتے ہیں کہ حمل میں سے ایک قسم کیا ہے؟ حمل کی ایک قسم وہ ہے کہ جو حمل ذاتی اولی ہے، کہ اس کی وضاحت کریں گے، اس کی وجہ تسمیہ انشاءاللہ وہیں پر بیان ہوگی، کیوں اس کو حمل ذاتی کہا جاتا ہے، کیوں اولی کہا جاتا ہے. بس فرماتے ہیں کہ حمل کی ایک قسم کیا ہے؟ حمل ذاتی اولی ہے. حمل ذاتی اولی کا ملاک کیا ہے؟ یتحد فیہ الموضوع والمحمول مفہوما ویختلفان اعتبارا، کہ موضوع اور محمول اس میں مفہومی لحاظ سے و ذاتی لحاظ سے اتحاد رکھتے ہیں، وحدت رکھتے ہیں، لیکن اعتبار کے لحاظ سے فرق یا اجمال و تفصیل ہے یا سلب الشیء نفس ہی ہے. کقولنا الانسان انسان. ومنہ، اور اسی حمل کی ایک قسم ہے، ما ہوا شائع صناعی یتحدان فیہ وجودا ای مصداقا، یعنی اس کے اندر جو موضوع اور محمول از لحاظ وجودی و مصداقی اتحاد رکھتے ہیں، وہ یختلفان مفہوما، لیکن ان میں از لحاظ مفہومی، از لحاظ ذات ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. کہ قولنا الانسان ضاحکون. یہ مقدمہ علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد حل شبہ میں آتے ہیں کہ والمعدوم المطلق معدوم مطلق. کہ انشاءاللہ یہ جو حل یہاں پر علامہ ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو درس بعدی کے اندر بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.